السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 17 پیش لفظ ہے۔ تو سن لو، مسلمہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے 5 نمازیں فرض کروا کے لائے تھے۔ اب میں خدا کا رسول ہوں، میں تمہیں تمہارے پیروکاروں اور تمہارے لشکر کو 2 نمازیں صبح اور عشاء کی تمہارے مہر میں معاف کرتا ہوں۔ واپس جا کر منادی کرا دو کہ تم نے مہر میں 2 نمازیں معاف کروائی ہیں۔ سجا واپس چل پڑی۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے علاوہ اس کا مؤذن شیس بن ربی بھی تھا۔ تقریباً تمام مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ سجا کے یہ مصاحب کچھ شرمسار تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمہ نے ان کے نبی کے ساتھ بڑا ہی شرمناک سلوک کیا ہے۔ وہ خود بھی شرمسار ہو رہے تھے۔ سجا کا ایک خاص مصاحب عطا بن حاجب بھی تھا۔ ہمارے نبی ایک عورت ہے جسے ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں، عطا بن حاجب نے کہا، لیکن لوگوں کے نبی مرد ہوتے ہیں اور انہیں شرمسار نہیں ہونا پڑتا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمہ نے علاقہ یمامہ کے محصولات سجا کو 1 سال کے لیے دے دیے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں محصولات وصول کرنے کی مہلت نہ دی۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسلمہ کے ساتھ نکاح کرنے سے سجا کی قدر و منزلت اپنے پیروکاروں میں بڑی تیزی سے ختم ہو گئی تھی۔ بڑے اچھے اور قابل پیروکار اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سجا نے جب دیکھا کہ اس کے پاس لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی تو وہ بھاگ اٹھی اور بنو تغلب میں جا پہنچی۔ ابن اسیر اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ سجا بالکل ہی بجھ گئی اور اس نے ایک خاموش اور گمنام زندگی کا آغاز کیا۔ نہ اس میں انداز دلربائی رہا، نہ وہ جاہو جلال رہا، یہاں تک کہ امیر معاویہ کا زمانہ آ گیا۔ اسی سال ایسا خوفناک قحط پڑا کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ سجا کا قبیلہ بنو تغلب فاقہ کشی سے گھبرا کر بصرہ جا آباد ہوا۔ سجا بھی ان کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کے سلوک اور اناج کی مساوی تقسیم سے متاثر ہو کر بنو تغلب کے تمام قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ سجا بھی مسلمان ہو گئی اور اس نے سچے دل سے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اس کے کردار میں جو ابلیسی اوصاف پیدا ہو گئے تھے وہ عبادت الہی سے دھلنے لگے، حتیٰ کہ وہ بالکل ہی متقی اور عبادت گزار بن گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بیمار پڑ گئی اور مر گئی۔ ان دنوں ایک صحابی سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن جزر بصرہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے سجا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ سجا پر تو اللہ نے اپنا خاص کرم کیا، وہ دینداری کی حالت میں مری اور اس کی عاقبت محفوظ ہو گئی، لیکن مسلمہ کا انجام کچھ اور ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑی خون ریز لڑائیاں لڑی تھیں۔ معمر ہونے کے باوجود وہ جوانوں کی طرح لڑتا تھا۔ آخری لڑائی میں جب اس نے دیکھا کہ خالد بن ولید کا لشکر اس کے گھر تک آ پہنچا تو وہ خود زرہ اور آہنی خود پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور باہر نکلا۔ پہلے وہ باغ میں گیا جہاں لڑائی ہو رہی تھی، پھر وہ باغ سے نکلا۔ جو ہی وہ آگے آیا، ایک برچھی اس کے سینے میں دل کے مقام پر اتر گئی۔ برچھی مارنے والا عرب کا مشہور برچھی باز وحشی تھا، اس کا نام ہی وحشی تھا۔ اس کی برچھی بازی کا ایک کمال تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ ایک رکاسا کے سر پر ایک کڑا جو عورتیں اپنے بازو میں ڈالتی ہیں سیدھا کھڑا کر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور رکاسا ناچنے لگی۔ اس کا جسم تھرک رہا تھا، وہ بار بار گھومتی اور ادھر ادھر ہوتی تھی۔ وحشی ہاتھ میں برچھی لیے رکاسا سے 12-14 قدم دور اس کی حرکت کے ساتھ حرکت کرتا کڑے کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر کے رکاسا کے سر پر برچھی پھینکی۔ رکاسا اس سے بے نیاز اور رقص کی اداؤں میں مہک تھی۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچھی رکاسا کے سر پر بندھے ہوئے کڑے میں سے اس طرح گزر گئی کہ رکاسا کو احساس تک نہ ہوا۔ جنگ احد میں اس وحشی اہل قریش کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو اسی وحشی نے پیٹ میں برچھی مار کر شہید کیا تھا۔ اس کے بعد جب خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا، وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اگلے معرکوں میں تاریخ اسلام میں نام پیدا کیا۔ یہ سعادت اس کے نصیب میں لکھی تھی کہ مسلمہ کذاب جیسے بڑے ہی طاقتور جھوٹے نبی کو جہنم حاصل کیا۔ تاریخ میں یوں آیا ہے کہ مسلمہ کو ہلاک کرنے والے 2 مجاہد تھے۔ ایک تو وحشی تھا جس نے اسے برچھی ماری تو وہ گھوڑے سے گرا۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ کے ایک انصاری نے اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وحشی نے مسلمہ کا سر تن سے کاٹا اور برچھی کی انی پر اڑس کر برچھی بلند کی۔ میں نے احد کا گناہ معاف کرا لیا۔ وحشی مسلمہ کا سر برچھی پر اٹھائے میدان جنگ میں دوڑتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا۔ بعد میں اس نے کئی بار کہا تھا کہ حضرت حمزہ کے قتل کا افسوس اسے ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ مسلمہ کو قتل کر کے اسے احد کے افسوس اور پچھتاوے سے نجات ملی۔ یہ تھا
انجام دو جھوٹے نبیوں کا یہ ابلیس کا رقص تھا۔ انسان جب اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نتائج سے بے خبر کر دیتے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے نہیں اتارا کرتا، یہ لوگ اپنے قدموں پر چل کر انجام کو پہنچ جایا کرتے ہیں، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہمیں مصر کے عبدیوں سے مدد لینی پڑے گی۔ قلعہ شدر میں احمد بن غطاش حسن بن صبا سے کہہ رہا تھا، لیکن کس طرح یہ یقین کر لینا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے بھی یا نہیں؟ کیوں نہیں کریں گے؟ حسن بن صبا نے پوچھا اور کہا، وہ ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں، کچھ لوگ شک والی بات ہے۔ ابن غطاش نے کہا، پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے کہ وہ اسماعیلی ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا کہ ظاہری طور پر وہ اسماعیلی ہیں، لیکن در پردہ کوئی اپنا ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ جائزہ لینا ہے تو مجھے مصر جانا پڑے گا۔ حسن بن صبا نے کہا، اور میں مصر چلا ہی جاؤں گا۔ ہاں، ابن غطاش نے کہا، میں تمہیں مصر بھیجوں گا۔ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ اہل سنتوں کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، سلجوکیوں کا خاتمہ لازمی ہے۔ محترم استاد، حسن بن صبا نے پوچھا، میں عبدیوں کو نہیں جانتا، ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ احمد بن غطاش نے حسن بن صبا کو اپنے رنگ اور اپنے انداز سے تفصیلاً سنایا کہ عبیدیوں کی جڑیں کہاں ہیں اور اس فرقے نے کہاں سے جنم لیا تھا۔ مستند مورخوں اور اس دور کے علماء دین کی تحریروں سے عبیدیوں کا پس منظر اور پیش منظر واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام پر فرقہ پرستوں کی ایک جلگار تھی۔ داستان گو نے پہلے کہا ہے کہ اسلام نے خصوصاً اہل سنت والجماعت نے جو تیز و تند طوفان برداشت کیے ہیں وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو صہیونی اور صلیبی یلغار تھی جس نے اسلام کے تناور درخت کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہا تھا۔ آج کے دور میں یہ یلغار ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ تو بیرونی یلغار ہے۔ اہل اسلام کے اندر سے جو حملہ آور اٹھے ان کے ہدف اہل سنت تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن اس کے عزائم سرگرمیاں نہ صرف غیر اسلامی یا اسلام کے منافی تھی بلکہ اسلام کی بقا، سلامتی اور فروغ کے لیے بے حد خطرناک تھی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ عبیدیت ایسا ہی فتنہ ہے جو 3 صدی ہجری میں اٹھا۔ یہ اسماعیلیوں کی ایک شاخ تھی، لیکن اصل میں یہ فرقہ باطنی تھا اور اس کے بانی پیشوا میں بھی ابلیسی اوصاف پائے جاتے تھے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں اور ان پر قابض ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے اور بد کردار ہوتے ہیں۔ سورۃ 26 آیت 221۔ عبیدی فرقے کا بانی عبید اللہ تھا، جس کے متعلق پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ کوفہ کا رہنے والا تھا، کچھ نے لکھا ہے کہ وہ حمص کا علاقے ایک گاؤں مسلمہ کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کا نام محمد حبیب تھا، وہ اپنے قبیلے کے سرکردہ فرد تھا۔ محمد حبیب کو ایک خواہش پریشان رکھتی تھی کہ وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا، اس کا بیٹا عبید اللہ جوان ہو گیا تھا۔ عبید اللہ میں ایسی ابلیسی اوصاف پائے جاتے تھے کہ وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ہر ڈھنگ کھیل سکتا تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے، تھوڑے سے علاقے میں اس کی اپنی سلطنت قائم ہو جائے۔ محمد حبیب نے اعلان کر دیا کہ اس کا بیٹا مہدی آخری الزماں ہے۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے۔ عبید اللہ اور اس کے باپ نے کیسے کیسے ڈنگ کھیل کر اور کیسی کیسی فریب کاریوں سے اپنے پیروکاروں کار بنا لیا اور اس کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ عبید اللہ نے 270 ہجری میں محدودیت کا اعلان کیا اور اس نے اپنے فرقے کو فرقہ مہدیہ کا نام دیا۔ اس نے 278 ہجری میں حج کیا اور وہاں اپنے مہدی موعود ہونے کا پروپیگنڈا ایسے انداز سے کیا کہ بنو کنانہ کے پورے قبیلے نے اسے امام مہدی تسلیم کر لیا۔ محمد حبیب نے اپنے بیٹے کو مہدی تسلیم کرانے کے لیے قبیلوں کے سرداروں کو بڑی خوبصورت لڑکیاں اور سونے چاندی کے انعامات کے ذریعے بھی پھانسا تھا۔ جب اس فرقے میں پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہوگی تو مہدیوں نے خفیہ اور پر اسرار قتل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قتل اہل سنت کے علماء کو کیا جاتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے، چونکہ اس فرقے کی مخالفت اہل سنت کی طرف سے ہوتی تھی، اس لیے وہی قاتل ہوتے تھے۔ جہاں کہیں سے بھی مخالفانہ آواز اٹھتی تھی وہاں کے چیدہ آدمی پیش کے لیے لاپتہ ہو جایا کرتے تھے۔ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک سرکردہ فرد ابن طبا علوی عبید اللہ سے ملنے گیا۔ عبید اللہ دربار لگائے بیٹھا تھا، وہاں کچھ عمرہ بھی تھے اور عام حاضرین کی تعداد خاصی تھی۔ اے عبید اللہ علوی نے کہا، میں تجھے مہدی آخر الزمان تسلیم کر لوں گا، پہلے یہ تو بتا کہ تیرا حسب و نسب کیا ہے، کون سا قبیلہ تیری پہچان ہے؟ عبید اللہ نے اپنی نصف تلوار نیام سے کھینچی اور بولا، یہ ہے میرا نسب۔ پھر وہ ایک تھیلی میں ہاتھ ڈال کر سونے کی بہت سی اشرفیاں نکال کر دربار کے حاضرین کی طرف پھینک کر بولا، اور یہ ہے میرا حسب۔
درباری اشرفیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابن طباطباء الوی وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ یہ تھی عبیداللہ کی کامیابی کی اصل وجہ۔ اس کے علاوہ اس نے قسم کے عقیدے رائج کر دیے اور ایک آدمی بیک وقت 18 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، جبکہ اسلام نے صرف 4 بیویوں کی اجازت دی تھی، اور وہ بھی مخصوص حالات میں۔ اس کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ حکومت کا جو سربراہ اور مہذب کا جو امام ہو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس سے اس کے اعمال پر کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ امام کسی عورت سے یہ کہہ دے کہ تم فلاں کی بیوی ہو تو اس عورت پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی بن جائے۔ اس قسم کے عقائد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبیداللہ نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ان کی دل پسند عقائد تخلیق کیے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو عبیداللہ کے سٹوری اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔